السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اس درس کے اندر ہم روزوں کے فوائد پڑھیں گے۔ روزے کے فوائد و ثمرات۔ روزہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اس سے تعلق و رابط استوار کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ان عبادات سے کچھ دنیاوی مفادات بھی حاصل ہو جائے تو وہ ضمنی فوائد ہے، اصل مقصد سے ان کا تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے، چاہے اس کی علت یا حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ ہمیں ظاہری طور پر اس میں اپنے جان و مال کا نقصان ہی کیوں نہ محسوس ہو، لیکن احکام الہی اور عبادات میں کوتاہی ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان و مال یعنی سب کچھ قربان کر دینا ہی مومن کا مطلوب و مقصود ہے۔ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس سے کچھ طبی فوائد بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے حکماء کی اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ زیادہ کھانے سے اجتناب صحت کے لیے مفید ہے۔ روزے میں انسان زیادہ کھانے سے بچ جاتا ہے، بشرطی کہ وہ عام رواج کے برعکس بھاری غذاؤں سے پرہیز کرے۔ تاہم یہ ایک ضمنی فائدہ ہے۔ روزے کا اصل مقصد وہ روحانی اور قلبی فوائد ہیں جو روزوں کو ان کی شرائط اور آداب کے ساتھ رکھنے کی صورت میں روزہ داروں کو حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ اس کے چند روحانی فوائد و ثمرات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تقوی کا حصول اور تقوی کے ثمرات۔ روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقوی کا حصول ہے، جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تم پر روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ بھی عبادت ہی ہے، اور عبادت کا مقصد اور فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حصول ہی بتلایا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے جو روزوں سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ روزے سے پیدا کس طرح ہوتا ہے، اور تقوی سے کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟ یہ 3 سوالات قابل غور ہیں۔ نمبر 1 کا جواب یہ ہے، تقوی کا مطلب دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اس طرح راسخ ہو جانا ہے کہ انسان اس کی نافرمانی کے ارتکاب سے باز رہے، ہر قدم سوچ کر اٹھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر معاملے میں کی ہدایات و تعلیمات کی پابندی کرے۔ اس سے بعض بزرگوں نے اس مثال سے واضح کیا ہے کہ ایک شخص ایسی تنگ گزرگاہ سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے ہو، تو وہ ایسی گزرگاہ سے کپڑے سنبھال کر اور دامن سمیٹ کر چلے گا تاکہ اس کا دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔ تقوی بھی اسی احتیاط اور معصیت سے دامن بچا کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ نمبر 2 کا جواب یہ ہے، اور یہ تقوی روزے سے اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مومن نہ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، اور نہ بیوی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، حالانکہ عام حالات میں اس کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ کھانا پینا بھی حلال امر ہے اور بیوی سے مباشرت بھی جائز کام ہے، لیکن ایک مومن روزے میں یہ حلال کام بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی نہیں کرتا جہاں اسے کوئی دیکھنے یا روکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی تقوی اللہ کا ڈر ہے جو روزے سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے محض اس لیے حلال کام بھی نہیں کرتا کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا ہے، اور کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود وہ باز رہتا ہے، تو گویا روزے نے اس کے اندر وہ تقوی پیدا کر دیا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اگر انسان اس ماہانہ مشق کو اپنے احساس و شعور کا حصہ بنا لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ خوف قدم قدم پر اس کے دامن گیر رہ سکتا ہے، اور اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم پر اللہ کے ڈر سے جائز اور حلال کاموں سے بھی وقتی طور پر رکا رہتا ہے، تو جن چیزوں اور کاموں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، ایک مومن اور ایک متقی ان کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہے؟ نمبر 3 کا جواب یہ ہے، ایک مومن کے اندر جب یہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو اسے درج ذیل فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ تقوی کے ثمرات فوائد۔ نمبر 1، ایک مومن کی ایمانی قوت میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا نقش اس کے دل میں مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی طاعت و فرمانبرداری میں راحت اور اطمینان محسوس کرتا اور نافرمانی میں اس کی گرفت سے ڈرتا ہے۔ نمبر 2، اس کے عقیدہ آخرت میں تازگی اور پختگی آ جاتی ہے۔ وہ روزے میں اپنی لذت قربان اور اپنی خواہش ترک کرتا ہے، تو ایسا وہ اس یقین کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس سے زیادہ لذت والی چیزیں عطا فرمائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت اور حسن صلہ کا یہ تصور روزے کی مشکلات اور مشقتوں ہی کو اس کے لیے آسان نہیں کرتا، بلکہ دین و شریعت کے ہر معاملے میں اس کے اندر صبر و ثبات کی خوبیاں پیدا کرتا ہے جو اسے دین پر قائم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرنے دیتی۔ نمبر 3، جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے میں ایک خاص وقت صبح صادق کے ہو جانے پر کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جاتا ہے
اور ایک دوسرے وقت پر سورج کے غروب ہوتے ہی کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور دوسری جائز خواہشات بھی پوری کرنی چاہتا ہے تو کر لیتا ہے۔ تو شب و روز کے لمحات اور اوقات میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و بندگی اور اس کے سامنے سرنگو و خود سپردگی کا جذبہ شعور پیدا کرتی ہے کہ انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کو اللہ تعالیٰ ہی کے راہ میں یا اس کی مرضی و منشا کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ اسی کا نام کمال عبودیت اور کمال بندگی ہے جو انسان سے مطلوب ہے۔ نمبر 4، اور جب بندگی کا یہ شعور اور ہر لمحے اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا یہ جذبہ عام ہو جاتا ہے تو پھر پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا اور پورا ماحول ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر کفر و شرک یعنی غیروں کا رنگ وہاں سے مٹ جاتا اور معصیت و نافرمانی کی تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف صبغت اللہ ہی کی جلوہ آرائی اور دین و شریعت ہی کی روشنی نظر آتی ہے، جیسے رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان میں دن کو سب مسلمان ایک ہی کیفیت میں نظر آتے ہیں، گھر میں ہو تب بھی، دفتر اور کارخانے میں ہو تب بھی، سڑکوں اور بازاروں میں ہو تب بھی، تنہا ہو تب بھی اور مجلس میں ہو تب بھی، امیر ہو فقیر ہو، راعی و حکمران ہو اور رعایا ہو تب بھی، سب ایک ہی جذبے سے سرشار، سب پر ایک ہی کیفیت کا غلبہ اور سب ایک ہی آقا کے غلام اور ایک ہی حاکم کے محکوم نظر آتے ہیں۔ پورے معاشرے اور ماحول میں یہ یکسانیت کس نے پیدا کی؟ ایک ہی جذبہ و احساس کی کارفرمائی کیوں ممکن ہوئی اور سب پر ایک ہی رنگ کا غلبہ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی کامل بندگی و اطاعت کے جذبے سے ہوا جو رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے مسلسل روزوں کی مشق سے مسلمان معاشروں اور ملکوں میں ایسا ہی ماحول مستقل طور پر پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں نیکی غالب اور بدی مغلوب ہو، خیر کی کارفرمائی اور شر کو رونمائی کا موقع نہ ملے، حق پر چلنے والے سرخرو ہو اور باطل پر چلنے والے روسیہ۔ لیکن ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب رمضان المبارک میں حاصل ہونے والے تقوی کی ہم حفاظت کریں، اس جذبے اور شعور کو زندہ رکھے جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اس ایمانی پختگی کو قائم اور اس عقید آخرت کو دل و دماغ میں ہر وقت مستحضر رکھے جس سے روزے کی حالت میں ہم سرشار رہتے ہیں۔ لمحہ فکریہ اور دعوت غور فکر۔ آج ہمارے معاشرے میں صورتحال اس کے برعکس ہے، نیکی مغلوب اور بدی غالب ہے، شر خوب پھل پھول رہا ہے اور خیر سکڑتا اور سمٹتا جا رہا ہے، حق کی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں اور باطل قوتیں طاقتور بنتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ نیکی کرنے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور برائی کرنے والے ڈنکے کی چوٹ پر خوب دڑلے سے برائیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم سال ہر سال سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیکی کا عمومی ماحول نہیں بن رہا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے اور ہم اخلاق و کردار کی عطا گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک رسم کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک محدود وقت کے دوران میں تو ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن محرمات یا بدی سے اجتناب ضروری نہیں سمجھتے، گویا تقوی کی اصل حقیقت سے ہم محروم ہی رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روزے سے ہماری ایمانی قوت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ عقید آخرت کا صحیح استحضار ہی حاصل ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہمارے دلوں میں راسخ ہوتا ہے، جبکہ برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان مستحکم، آخرت پر یقین مضبوط اور اللہ تعالیٰ کا خوف عناگیر ہو۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ خود برائی کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمان اور تقوی اسی جذبہ و شعور کا نام ہے۔ آج ضرورت اسی شعوری ایمان اور حقیقی تقوی کی ہے جو برائی کے راہ میں صد سکندری بن جائے، معاشرے میں کلم کلا کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت نہ ہو اور لوگ معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی طرح شرم اور حجاب محسوس کرے جیسے رمضان المبارک میں سرعام کھانے پینے میں ایک روزہ خور بھی شرم اور حجاب محسوس کرتا ہے۔ مذکورہ فوائد کے علاوہ روزے کے چند اور فوائد بھی ہیں۔ روزے دار کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کے سارے فائدے وہ حاصل کریں تاکہ یہ عبادت لا حاصل نہ رہے۔ یہ مزید فوائد درج ذیل ہے۔ روزہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے میں مددگار عمل ثابت ہوتا ہے۔ روزہ نفس کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو بھی لگام دیتا اور اس کی حیوانی خواہشوں کو بھی بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بطور خاص طور فرمایا، کیونکہ نوجوانی میں نفس زیادہ زور آور ہوتا ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اعض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت،
تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کا زور توڑ دے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے کے لیے روزہ ممد و معاون ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ایک نفع بخش عمل قرار دیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، قال علیک بالصیام فانہ لا مثل لہ۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا کام بتلائیے جو مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا روزے رکھا کرو، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ روزے سے صبر کا وصف راسخ ہوتا ہے۔ صبر بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر دین پر عمل اور ایمانی تقاضوں کی تکمیل ممکن نہیں۔ صبر کا وصف ہی انسان کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری دنیا سے لڑنے اور باطل قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صبر کے مفہوم میں حسب ذیل چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اور اس کی معصیت سے بچنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی لذتوں اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات پیش آئے انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور لوگوں کی لعنت ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ روزے میں انسان اپنے نفس کی لذت اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے، جس سے اس کے اندر صبر کا وصف راسخ ہوتا اور مذکورہ خوبیوں کا انعکاس ہوتا ہے۔ روزے سے اخوت و ہمدردی کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ روزے میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے جن کی زندگی تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں گزرتی ہے، اس لیے کہ مومنوں کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا، المسلمون کرجل واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ وان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ۔ سب مسلمان شخص واحد کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے تب بھی سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں فقر و فاقہ کی کیفیتوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو مستقل طور پر فقر و فاقہ سے دوچار رہتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ان سے بھائی چارگی کا اظہار کرتا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے۔ روزہ اخلاق و کردار کی بلندی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزہ ایک ڈال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کی باتیں کرے، نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے بھائی میں تو روزے دار ہوں۔ اس حدیث میں روزے کو ڈال قرار دیا گیا ہے۔ کس چیز سے؟ گالی گلوچ سے، شور و شغب اور دل لگی کی باتوں سے۔ حتیٰ کہ کوئی گالی بھی دے دے تو کہہ دیا جائے میں تو روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کروں گا، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں عفو و درگزر سے دوں گا۔ یہ اخلاق و کردار کی وہ بلندی ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو یہ ہیں روزے کے فوائد و ثمرات۔ اگلے درس میں ہم روزوں کے جو مسائل ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ لازمی یہ بھی سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور آگے جو درس آئیں گے تو وہ بھی سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔